نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا وحبیب الہ العالمین الذی سمی فی السماء احمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی آڈیو سیریز کی قسط نمبر 52 میں خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کر ہجرت تک کے واقعات کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ جیسا کہ عرض کیا کہ اللہ کے نبی کے ساتھیوں پر، اصحاب پر، جن کے قبائل بڑے تھے، یعنی جو بڑی خاندان کے لوگ تھے کہ جن کا حسب و نسب اور قوم قبیلے والے جن کی حمایت کرتے تھے اور ان کا ساتھ دیتے تھے، اور کسی کو ان کے اوپر دست درازی کرنے اور ان کے اوپر سختی کرنے یا ان کو مشق ستم بنانے کی جو خاندان اور قبیلہ اجازت نہیں دیتا تھا، وہ لوگ تو نسبتاً بچے ہوئے تھے، لیکن جو کمزور طبقہ تھا کہ جس میں غلام تھے، جس میں وہ لوگ تھے کہ جو کسی کی حمایت میں مدینہ مکہ میں زندگی گزار رہے تھے، اور جو کمزور اور غریب جو طبقہ تھا وہ ظلم و ستم کا شکار ہو رہا تھا۔ بس ان میں بہت سارے افراد تھے کہ جن کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ان میں سے ایک ہیں کہ جو اسی دور میں کہ جب خفیہ تبلیغات کا تھا، اوائل اسلام کا دور تھا، تو اس میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک چرواہے تھے وہاں کے، مکہ کے لوگوں کے بکریوں کو، جانوروں کو لے جا کر چرایا کرتے تھے۔ ابو جہل نے بیچ راستے میں ہی ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اوپر، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی کے ساتھ اتنا تشدد کیا کہ لہو لہان ہو گئے۔ اور دوسرا واقعہ جو آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا تھا پیچھے، جب اصحاب نے یہ آپس میں مشورہ کیا کہ ابھی تک قریش نے اعلانیہ ہم سے قرآن نہیں سنا، تو ہم میں سے کوئی جائے اور ان کو اعلانیہ قرآن سنائے، تو وہاں بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود آمادہ ہوئے تھے، اور جا کر انہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت کی تھی قریش کے سامنے کعبے کے پہلو میں، تو انہوں نے پھر اتنا تشدد کیا تھا کہ ان کے چہرے پر نشان پڑ گئے تھے۔ تو یہ جو حالات تھے اللہ کے نبی کے ان کمزور اصحاب پہ کہ جو نسبتاً معاشرے کا کمزور طبقہ تھا، تو بہت ظلم و ستم کیے گئے، بہت زیادہ ان کو ستایا گیا۔ جب یہ ظلم و ستم بڑھ گیا اور دقتیں اور مشکلات زیادہ آ گئیں، تو اس وقت پھر ہجرت کا جو پہلی ہجرت کی گئی وہ حبشہ کی طرف، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملاحظہ فرمایا کہ آپ کے اصحاب بلاؤں کا نشانہ بن رہے ہیں، اور خود رسول خدا تو جیسا کہ سیرت ابن ہشام کے پہلے جلد میں ابن ہشام نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ کے اصحاب بلاؤں کا نشانہ بن رہے ہیں، اور خود آپ اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق کے سبب اور آپ کے چچا ابو طالب کے سبب ان آفتوں سے محفوظ ہیں، اور یہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان بلاؤں سے جن میں وہ مبتلا ہیں آپ ان کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ نے فرمایا اپنے اصحاب سے کہ اگر تم لوگ سرزمین حبشہ کو چلے جاؤ تو بہتر ہوگا کہ وہاں کے بادشاہ کے پاس کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، وہ سچائی والی سرزمین ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ان آفتوں سے جن میں تم ہو کوئی کشائش پیدا کر دے۔ آپ کے اس فرمانے پر آپ کے صحابیوں میں سے بہت سے مسلمان فتنوں کے ڈر سے سرزمین حبشہ کی جانب نکل کھڑے ہوئے کہ اپنے دین کو لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جائیں۔ یہ پہلی ہجرت تھی جو اسلام میں ہوئی۔ پہلے مرحلے میں حبشہ جانے والے افراد 10 سے 15 افراد تھے کہ جس میں 4 عورتیں تھیں اور باقی مرد تھے، تو یہ ملا کر یہ پہلے مرحلے میں اتنے افراد جو ہیں وہ حبشہ گئے۔
جب یہ گروہ حبشہ پہنچ گیا اور وہاں انہوں نے رہائش اختیار کر لی تو اس کے بعد پھر ایک بڑی تعداد میں مسلمان آہستہ آہستہ حبشہ کی طرف ہجرت کرتے گئے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ 83 تک افراد پہنچ گئی کہ جو حبشہ مکہ سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے۔ سیرت ابن ہشام کی پہلے جلد میں ہجرت حبشہ کے بارے میں جو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں، لکھی ہیں، وہیں سے میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، وہیں سے استفادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ لکھتے ہیں کہ ابن اسحاق نے کہا کہ جب قریش نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سرزمین حبشہ میں مطمئن اور بے خوف ہو گئے ہیں اور انہوں نے وہاں گھر بھی پا لیا ہے اور چین بھی، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان لوگوں کے متعلق خود اپنے میں سے قریش کے 2 مستقل مزاج افراد کو نجاشی کے پاس اس لیے روانہ کریں کہ وہ انہیں ان کے حوالے کر دے، ان کے دینی معاملوں میں یہ انہیں مصیبتوں میں مبتلا کریں اور انہیں ان کے گھروں سے نکال باہر کریں جن میں انہیں اطمینان اور امن حاصل ہو گیا تھا۔ اس لیے انہوں نے عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمرو ابن عاص کو بھیجا۔ نجاشی اور اس کے وزیروں کے لیے ان دونوں کے ساتھ بہت سارے ہدیے انہوں نے دیے اور ان لوگوں کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے ان 2 افراد کو قریش نے اپنے پاس سے روانہ کیا۔ سیرت ابن ہشام کی پہلی جلد میں ہجرت حبشہ کا جو واقعہ ہے اس کو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ سے روایت کیا گیا ہے، وہی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جناب ام سلمہ نے کہا کہ جب ہم سرزمین حبشہ میں اترے تو وہاں ہمیں نجاشی کا بہترین پڑوس مل گیا اور ہمیں ہمارے دین میں امن نصیب ہوا اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، نہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچاتا تھا اور نہ ہم کوئی بری بات سنتے تھے۔ اور جب اس حالت کی اطلاع قریش کو ہوئی تو انہوں نے آپس میں مشورے کیے اور ہمارے بارے میں نجاشی کے پاس اپنے 2 مستقل مزاج بندوں کو روانہ کر دیا اور نجاشی کے پاس مکہ کے سامان میں سے نایاب سمجھی جانے والی چیزیں بطور ہدیہ روانہ کی۔ مکہ سے حبشہ کو جانے والی چیزوں میں سے بہترین دباغت کیے ہوئے چمڑے تھے۔ انہوں نے بہت سے چمڑے اکٹھے کیے اور انہوں نے اس کے وزیروں میں سے کسی وزیر کو نہیں چھوڑا جس کے لیے ہدیہ نہ بھیجا ہو۔ انہوں نے اس کو عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمرو ابن العاص کے ساتھ روانہ کیا اور ان دونوں کو احکام دی اور ان سے کہا کہ نجاشی سے ان کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے ہر ایک وزیر کو اس کا ہدیہ پہنچا دو، اس کے بعد نجاشی کے پاس اس کے ہدیے پیش کرو، اس کے بعد اس سے استدعا کرو کہ ان لوگوں سے گفتگو کرنے سے پہلے ان کو تمہارے حوالے کر دیں۔ لہٰذا وہ دونوں چلے اور نجاشی کے پاس پہنچے، جبکہ ہم اس کے پاس بہترین جگہ اور بہترین ہمسائے میں تھے۔ نجاشی سے گفتگو کرنے سے پہلے انہوں نے اس کے وزیروں میں سے ہر ایک وزیر کے پاس اس کا ہدیہ پہنچایا اور ان میں سے ہر ایک وزیر سے کہا کہ ہم میں سے چند کم عمر بیوقوف جوانوں نے اپنی قوم کا دین بھی اختیار نہیں کیا ہے اور نہ آپ کے دین کو اختیار کیا ہے، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جس سے نہ ہم واقف ہیں نہ آپ واقف ہیں۔ انہوں نے آپ کے بادشاہ کے ملک میں پناہ لی ہے، ان کے متعلق ہم نے بادشاہ کے پاس اپنے قوم کی معززین کی طرف سے ہمیں بھیجا گیا ہے تاکہ وہ ان افراد کو کہ جو آپ کے ملک میں پناہ لے چکے ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ اس لیے جب ہم بادشاہ سے ان کے متعلق گفتگو کریں تو یہ وزیروں سے کہتے ہیں کہ تم بادشاہ کو یہ مشورہ دینا کہ وہ انہیں ہمارے حوالے کر دے اور ان کی بات بھی نہ سنیں، کیونکہ شرافت کے لحاظ سے ان کی قوم ان پر برتری رکھتی ہے، جو الزام انہوں نے ان پر لگایا ہے اس سے وہ خوب واقف ہیں۔ آخر انہوں نے ان سے کہا بہت اچھا، پھر ان دونوں نے اپنے ہدیے نجاشی کے پاس پیش کیے اور اس نے ان کے وہ ہدیے قبول کر لیے۔ پھر انہوں نے اس سے گفتگو کی اور اس سے کہا کہ اے بادشاہ، ہم میں سے چند کم سن بیوقوف نوجوانوں نے اپنی قوم کے دین سے علیحدگی اختیار کی ہے اور وہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جس کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ، اور ہم نے آپ کے پاس ان کے متعلق ان کی قوم کے معززین کو بھیجا ہے
جن میں ان کے باپ، چچا اور ان کے لوگ ہیں، تاکہ آپ انہیں ان کے پاس واپس روانہ کر دیں، کیونکہ وہ شرافت کے لحاظ سے ان پر برتری رکھتے ہیں۔ جو الزام انہوں نے ان پر لگایا ہے اور جس چیز کے متعلق وہ ان سے خفا ہیں، اس کو وہ خوب جانتے ہیں۔ ام المؤمنین ام سلمہ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمرو ابن العاص کو اس بات سے زیادہ کوئی چیز ناپسند نہیں تھی کہ نجاشی مسلمانوں کی گفتگو سنے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کر لی تو اس کے بعد ان وزیروں نے جو اس کے ارد گرد موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ان دونوں نے سچ کہا ہے، ان کی قوم شرافت کے لحاظ سے ان پر برتری رکھتی ہے، اور جو الزام انہوں نے ان پر لگایا ہے اس سے وہ خوب واقف ہیں، لہٰذا انہیں ان کے سپرد کر دیجئے کہ وہ انہیں ان کے وطن اور ان کی قوم کے پاس واپس پہنچا دیں۔ یعنی اصل میں خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کی بات کو نجاشی سنے ہی نہیں، بلکہ ان کی بات سنے بغیر یہ عمرو عاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ کی بات سن کر ان کو روانہ کر دیں یہاں سے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں اس بات پر نجاشی غصے ہوا اور کہا، نہیں، خدا کی قسم، جب ایسی حالت ہے تو میں انہیں ہرگز ان دونوں کے سپرد نہیں کروں گا، اور نہ ایسا ارادہ ان لوگوں کے متعلق کیا جا سکتا ہے جنہوں نے میرے پاس پناہ اختیار کی ہے اور میری سرزمین میں بطور مہمان آئے ہیں، اور چونکہ میرے سوا دوسروں کو چھوڑ کر انہوں نے مجھے ہی منتخب کیا، اس لیے میں انہیں بلاؤں گا۔ ان دونوں نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا اس کے بارے میں ان سے میں پوچھوں گا، ان سے دریافت کروں گا، پھر اگر ان کی حالت، یعنی وہ جو مسلمان حبشہ ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کی حالت اگر ایسی ہے جیسا یہ دونوں کہہ رہے ہیں تو میں انہیں ان کے حوالے کروں گا اور انہیں ان کی قوم کی طرف واپس کر دوں گا۔ اگر ان کی حالت ان مسلمانوں کی حالت ان دونوں کے بیان کے خلاف ہو تو میں ان لوگوں کی ان سے حفاظت کروں گا جب تک کہ وہ میرے پاس ہیں، میں ان کو پناہ دینے کا پورا حق ادا کروں گا۔ جناب ام سلمہ نے فرمایا اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ جب ان لوگوں کے پاس بادشاہ کا بھیجا ہوا آدمی پہنچا تو یہ سب ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا مسلمانوں نے، اور حضرت جعفر ابن ابی طالب کے بارے میں طے ہوا کہ حضرت جعفر مسلمانوں کی ترجمانی کر کے بات کریں گے۔ اب آپس میں یہ سوچ رہے تھے کہ ہم بادشاہ سے کیا بات کریں۔ حضرت جعفر نے کہا کہ واللہ ہم ان سے وہی کہیں گے جو ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے اور جن باتوں کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب اس میں چاہے جو ہونا ہے وہ ہو جائے، چاہے ہمارے ساتھ اچھا ہو یا برا ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جس وقت مسلمان وہاں پہنچے تو دیکھا کہ نجاشی نے اپنے علماء کو بھی بلا لیا ہے اور اس کے گرد انہوں نے اپنے صحیفے کھلے رکھے ہیں۔ اس نے مسلمانوں سے سوالات شروع کیے اور کہا کہ اس دین کی حقیقت کیا ہے جس میں داخل ہو کر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، کہ تم نہ تو میرے دین میں داخل ہوئے ہو اور نہ ان موجود دینوں میں سے کسی دین میں شامل ہوئے ہو۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضرت جعفر نے جواب دیا ان کو، کہا اے بادشاہ، ہماری قوم کی یہ حالت تھی کہ ہم سب جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے کاموں کے مرتکب ہوتے تھے، رشتے ناطے توڑ دیتے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے، ہم میں سے قوی کمزور کو کھا جاتا تھا۔ یہ ہماری حالت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جانب ہمیں میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جس کے نسب، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو ہم سب جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب دعوت دی کہ ہم اسے یکتا مانیں، اس کی عبادت کریں۔ ہم اور ہمارے بزرگوں نے اس کو چھوڑ کر پتھروں اور بتوں کی جو پوجا اختیار کر رکھی تھی اس کو چھوڑ دیں۔ اس رسول نے ہمیں سچی بات، امانت کی ادائیگی، رشتہ داروں سے تعلقات کے قائم رکھنے، پڑوسیوں سے نیک سلوک کرنے، حرام باتوں اور قتل و خون ریزی سے باز رہنے کا حکم فرمایا، اور ہمیں بری باتوں، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع فرمایا۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ خدا یکتا کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزوں کا حکم دیا۔
بس ام المومنین فرماتی ہیں کہ تمام احکام اسلام کو حضرت جعفر نے اس کی نجاشی کی خدمت میں بیان کر دیا۔ ابھی یہ بات جاری ہے، انشاءاللہ کل کی قسط میں اس کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔